بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، آپ نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں نا آج، اور دین سے دوری کی بے برکتی کیا ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان سے بجلی اور کڑک کا عذاب نازل کرتے ہیں۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ کہتے ہیں قوم سمود جو تھی نا، ہم نے ان کی رہبری کی، ہم نے ان کو ہدایت کا راستہ دکھایا، ہم نے ان کو بتایا کہ یہ صراط مستقیم ہے۔ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، انہوں نے ہدایت کو چننے کی بجائے اندھے اور نابینے رہنا پسند کیا، اس ہدایت کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، ہدایت کی طرف ہم آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے، اور سب سے بڑی کتاب ہدایت وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے یہ ہم سب بہتر جانتے ہیں، یہ ہم سب بہتر جانتے ہیں۔ مسلم معاشرے میں یہاں پہ کھڑے ہو جائیں، لوگوں کو روک کے پوچھیں کس کس کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے، اور اگر اس کو نہیں آتا تو پھر اس کا مطلب ہے وہ کتاب ہدایت کے فہم سے خالی ہے۔ تو کچھ تو سیکھو، شروع تو کرو، اس پیٹرن پہ چلو تو صحیح۔ آج کل تو آپ کی انگلیوں پہ ہے صرف سب کچھ، ڈیجیٹل کا دور ہے۔ آپ یوٹیوب پہ نکالیں، ہمارے ایک استاد محترم انہوں نے بڑا ہی شاندار کام کیا، اللہ ان کو جزائے خیر دیں، مولانا محمد مالک بھنڈر صاحب حافظہ اللہ تعالی، گجرانوالہ کے ہمارے بڑے ہی مشفق استاد محترم، انہوں نے یہ کام کیا ہے، آدھا گھنٹہ وہ قرآن مجید کے ایک رکوع کی تلاوت اور اس کی تفسیر قرآن اور حدیث سے، آدھے گھنٹے کا ایک کلپ وہ یوٹیوب کے اوپر انہوں نے اس کو اپلوڈ کیا ہے، اور اس طرح پورا قرآن مجید الحمدللہ مکمل کیا انہوں نے۔ اس عالم دین کی زندگی کے کتنے گھنٹے خرچ ہوئے، اس عالم دین نے کتنی محنت کی ہے۔ آدھا گھنٹہ روزانہ اس تلاوت اور تفسیر کو اپلوڈ کرنا، تیار کر کے پھر اس کی تیاری کے لیے جو وقت لگتا ہے وہ الگ سے ہے۔ ہم اس کو گھر میں بیٹھے روٹین بنا لے کہ ہم نے صرف ایک کلپ روزانہ سننا ہے، انشاءاللہ قرآن سمجھ آئے گا اور ہماری زندگیوں میں برکت بھی آئے گی۔ تو قوم سمود نے جب ہدایت کا راستہ موجود ہونے کے باوجود اندھے رہنا پسند کیا، اللہ کہتے پھر ہم نے رسوائی والا عذاب ان کے اوپر بھیج دیا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، اور وہ رسوائی والا عذاب کیا تھا؟ وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، آسمان سے بجلی آئی گرج اور کڑک کے ساتھ، اور یہ کھجوروں کے تنوں جتنے ان کے قد کاٹتے، اور بڑے سخت جان لوگ تھے۔ قوم سمود اور قوم عاد جیسے لوگ نہیں اللہ نے پیدا کیے، مضبوط لوگ، پہاڑوں کو تراش کے ان میں رہنے والے لوگ تھے۔ اللہ کہتے جب ہم نے صرف وہ چیخ، وہ کڑک بجلی کی شکل میں نازل کی، ان کے کلیجے منہ کو آ گئے، اور یوں لمحوں میں ان کو ہلاک اور برباد کر دیا گیا، ایک ایک کو مار دیا گیا، چن چن کے مار دیے گئے، کوئی نہیں بچا ان میں سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکثر الصواعق، قیامت کے قریب بجلیاں بہت گریں گی، اتنی بجلیاں گریں گی حتیٰ کہ کوئی شخص اگر بستی سے رات کو باہر گیا ہے نا، تو صبح آتے ہی وہ سب سے پہلے پوچھے گا کہ رات کسی پہ بجلی تو نہیں گری، اس قدر کثرت سے گریں گی۔ تو آگے سے لوگ جواب دیں گے کہ فلاں پہ بھی گری ہے، فلاں پہ بھی گری ہے۔ آج بھی بجلیاں گرتی ہیں، لیکن اس کثرت سے نہیں گر رہی جس کی حدیث میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ شاید دنیا میں کہیں ایسا ہو گیا ہو، کیونکہ علامات الساعہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ ہی پوری ہو، وہ دنیا کے کسی حصے میں بھی ہو گئی ہے تو وہ کمپلیٹ ہے۔ تو اللہ رب العالمین بہرحال ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ آسمان سے بجلی کا گرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ناراض ہے، اللہ رب العالمین ہمارے حالات کو پسند نہیں کرتے، ہم ہدایت سے دور ہیں، ہم اللہ کی نازل کی ہوئی ہدایت سے دور ہیں، اس لیے ہمیں پلٹنا چاہیے اور واپس لوٹنا چاہیے۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہم سے بھی ناراض ہو جائیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر آپ ان کو ہدایت کا پیغام دے رہے ہو اور یہ منہ پھیر رہے ہیں، اس ہدایت کے پیغام سے دور جا رہے ہیں، تو ان کو ڈراؤ، ان کو کہو میں تمہیں ڈراتا ہوں جیسے قوم عاد اور قوم سمود پہ بجلیاں گری ہیں، تم پہ بھی بجلیاں نہ گر جائیں، اس لیے ڈرو رب کے عذاب سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے۔ یہ آج کی علامات تقریباً مسجدوں پہ کی زیبائش اور نقش و نگار، اس میں لکھائیاں کرنا اور گھروں کی تزئین و آرائش پہ اسراف کرنا، بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنا، اسی طرح لوگوں کا صبح کے وقت مسلمان ہونا، شام کو کافر ہونا، شام کو مسلمان ہونا، صبح کافر ہونا، اسی طرح دین کو دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے بیچ ڈالنا، یہ ساری وہ علامات ہیں جو انسان راہ راست سے، کتاب ہدایت سے دور ہوتا ہے تو وہ ان کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو جتنا ہم آج، ہمارے بڑے معزز دوست ہیں ہمارے صدر مدرس ساجد محمود صاحب، وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں جو شخص اہل علم سے، سکھ اہل علم سے دور ہے، جو جتنا دور ہے وہ اتنا ہی فتنوں کے زیادہ قریب ہے، اور جو بندہ اہل علم کے قریب رہتا ہے، ان سے پوچھتا رہتا ہے، ان کے ساتھ اپنے حالات ڈسکس کرتا رہتا ہے، اپنی ہدایت کے لیے کوئی نہ کوئی بات سیکھتا رہتا ہے، سمجھتا رہتا ہے، اتنا وہ فتنوں سے محفوظ ہے انشاءاللہ۔ تو اس لیے دین کے قریب رہیں، اللہ کی کتاب کو سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھیں، اپنی عملی زندگی کے اندر ان کو لے کے آئیں، اپنے آپ کو گزارے لائق نہیں، بہترین مسلمان بنا کے رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب سے راضی ہو، اللہ ان تمام فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ظاہری اور باطنی، دینی اور دنیاوی جتنے بھی فتنے ہیں، اللہ رب العالمین ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان منہیات میں جس سے شریعت نے ہمیں روکا ہے، اس میں واقع ہونے سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ صدق اللہ خالقنا المولانا العلی العظیم۔